بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ مریم نواز کے خلاف کیس کے آج تقریباً چیتھڑے اڑ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ مریم نواز شریف کی کیلیبری فونٹ والی ٹرسٹ ڈیڈ فورجری نہیں ہے۔ کدھر گئے وہ شہزاد اکبر صاحب جو کہتے تھے یہ کیلیبری فونٹ ہے، اور جب یہ ٹرسٹ ڈیڈ بنی تھی اس وقت یہ فونٹ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا۔ بڑا شور مچایا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ یہ جعل سازی ہے اور کیلیبری فونٹ اور فلانا، لیکن جو عدالت کے ریمارکس ہیں اگر آپ وہ سنیں، عدالت یہ کہتی ہے کہ مریم نواز بینیفیشل آنر ثابت بھی ہو جائیں تو اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ اگر کوئی شخص غیر قانونی طریقے سے جائیداد خرید کر بیٹے یا بیٹی کو دے دے تو اس میں بیٹے یا بیٹی کا کیا قصور ہے؟ یہ کیا جرم ہے؟ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بادی نظر میں مریم نواز کا جمع کردہ ٹرسٹ ڈیڈ صحیح قرار دے دیا ہے۔ اگر صحیح قرار نے دیا تو کم از کم اس کو غلط بھی نہیں قرار دیا۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ اس ٹرسٹ ڈیڈ پر مریم نواز اور حسین نواز دونوں کے دستخط ہے اور دونوں اپنے دستخط سے انکار نہیں کر رہے۔ جب وہ انکار نہیں کر رہے تو یہ فورجری کے زمرے میں نہیں آتا، اسے آپ پوسٹ ڈیڈ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ فورجری نہیں کہہ سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آج نیب کے لوگ پیش ہوئے، بڑی تیاری کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ جج صاحب نے پوچھا کہ جب آپ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فونٹ کیا تھا اس پر تو بعد میں آتے ہیں نا کہ کیلبری تھا یا ہیلبری تھا یا کوئی اور تھا۔ حکومت نے بڑے بڑے ترم خان بٹھائے تھے ایکسپرٹ جو تلاش کر کے لائے تھے، اور جو عدالت نے سزا دی تھی وہ جو ثاقب نثار صاحب اور اس طرح کے جو حضور لوگ تھے ان کی بات بھی کریں گے، لیکن اس وقت تو یاد ہے نا آپ کو بیچارے وہ گلگت بلتستان والے جج وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ثاقب نثار صاحب نے فون کیا تھا ضمانتہ نہ ہون چھٹن نہ، تو یہ وہی سلسلے جن سلسلوں میں سزائیں ہوئی تھی۔ تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے پوچھا کہ بتائے نا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی کیسے ہے، کس بات پہ سزا ہے؟ کیا کہیں سے ثابت ہوا ہے کہ مریم نواز اور حسین نواز کے اس ڈیڈ پر دستخط نہیں ہے؟ نیب والوں جواب آیا کہ نہیں جناب، یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ دستخط جعلی ہے، وہ تو مانتے نہیں دستخط ہے نا، دستخط بالکل صحیح ہے۔ تو جج صاحب نے کہا جب دستخط صحیح ہے ڈاکومنٹ کیسے جعلی ہو گیا؟ ڈاکومنٹ جعلی نہیں کہلائے گا، ڈاکومنٹ پوسٹ ڈیٹڈ کہلا سکتا ہے۔ ویسے تو عدالت نے پری ڈیٹڈ کا لفظ استعمال کیا لیکن چلے اس کو پوسٹ ڈیٹڈ کہہ لیں۔ عدالت نے کہا کہ بارے ثبوت نیب پر ہے، تو نیب کے پاس تو اس وقت تک کوئی ایسا ثبوت ہے نہیں، نہ کوئی شواہد ہے۔ تو بادی نظر میں ان ریمارکس کے بعد تو یہ سارا کیس ٹرائی فش ہو گیا۔ اب اس کیس کو سن کون رہے تھے؟ جسٹس عامر فاروق، مشہور جج ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا اور بھی بڑے کیسوں میں نام آیا، لیکن اس کیس میں جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن کیانی دونوں بیٹھے اور انہوں نے مشاہدہ کیا کہ 2006 کی ٹرسٹ ڈیڈ کو اگر مریم نواز اور حسین نواز کے دستخط اور ملکیت پچھلی تاریخوں یا کسی بھی فونٹ کے ساتھ ہو تو اسے جعلی نہیں کہا جاتا۔ اب فونٹ پہ آ جائیں تو فونٹ پر تو نیب کے کپڑے اترنے والے ہیں، وہ تو پہلے ہی اس پر بحث ہو چکی ہے۔ کراس ایگزامینیشن جب رپورٹ آئی تھی تو اس نے بتا دیا تھا کہ یہ فونٹ موجود تھا، فونٹ ایکسپرٹ نے آ کے بتایا تھا کہ یہ فونٹ آلریڈی موجود تھا۔ یہ بات غلط ہے کہ جب یہ ٹرسٹ ڈیڈ بنی تو فونٹ موجود نہیں تھا۔ تو عدالت میں حکومت کے ایک اور بیانیے کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ یہ بیانیہ مریم نواز کے حوالے سے وہ جو بنایا جا رہا تھا نا کہ مریم نواز نے وہ جعلی ان کو وہ کہتے ہیں جعلی کیلیبری فونٹ والی، ملکہ بھی کہتے ہیں، ملکہ جعلی کیلیبری فونٹ والی، بڑی ان کی ٹرولنگ کی گئی۔ تو آج کے بعد اس کیس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں بھی اس بات کو سمجھ چکی ہیں، تسلیم کر چکی ہیں کہ بھائی جان یہ دال جو ہے وہ کہتے ہیں نا دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ تو اب دال کے سفید ہونے کا وقت آ گیا ہے، حالات بدل رہے ہیں، اور یہ بدلتے ہوئے حالات کی نشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو خاص اب ایسے سمجھ چکے رہے، اب وہ کوئی مانے یا نہ مانے، میں اگلے ویلاگ میں اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن مریم نواز پہ سٹک کرتے ہیں۔ اور مریم نواز کی اس کیس میں تقریباً یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جو ان کے اوپر جس بات پر انہیں سزا دی گئی وہ سزا درست نہیں، تو یہ وہ اپیل میں گئی ہوئی ہیں، اور اپیل کی سماعت کے دوران ہی وہ پیش ہوئی تھی، اور اس میں پھر یہ ساری ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔
تو مریم نواز نے عدالتی عمل کے ناجائز استعمال پر ایک نئی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر، اس میں عرفان قادر ایڈوکیٹ جو کہ مریم نواز کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل دی ہیں، اور انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پاناما کیس میں سیاسی انجینئرنگ کی تاریخ کو بھی زیر بحث لاؤں گا، عمران خان نیازی کی سپریم کورٹ میں کیس سے متعلق دلائل بھی دوں گا، سب الزامات پر بات کروں گا۔ تو مریم نواز کے وکیل کی تیاری اور ان کے ریمارکس اور ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ بتاتی ہے اس کیس کے آگے یہ کیس خالی مریم نواز کا کیس نہیں ہے، ایون فیلڈ کا کیس، اس میں نواز شریف صاحب کو بھی سزا ہوئی ہے، تو اس کیس میں بہت سی پرتیں کھلنے والی ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پوچھا، آج نیب سے پوچھا کہ مریم نواز نے فلیٹ کیسے بنائے، اس کی مالک کیسے ہیں، اور لیکن اس پر جنہوں نے جواب دینا تھا وہ بھاگ گئے نیب والے، آج اس پہ وہ ہاتھ کھڑے کر دیے انہوں نے۔ خبر یہ ہے کہ ایکس چیف جسٹس گلزار صاحب کے بارے میں اطلاع تھی کہ فیملی سمیت امریکہ چلے گئے۔ پچھلے دنوں انہوں نے اپنے لیے سیکیورٹی مانگی تھی اور ان کو سیکیورٹی دے دی گئی، ان کا خیال تھا کہ ان کی جان کو بڑا خطرہ ہے، انہوں نے بڑے بڑے مقدمات کا فیصلہ کیا ہے، اور اب انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ بوریا بستر سمیٹا ہے اور وہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ امریکہ وہ چھٹیاں منانے گئے ہیں یا کچھ کرنے گئے ہیں، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جناب ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہوئے تھے تو انہوں نے بھی فلائٹ پکڑ لی تھی، اب یہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے فلائٹ پکڑی ہے، ان سے پہلے ایک چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی فلائٹ پکڑی، باہر چلے گئے۔ تو یہ فیصلے پاکستان کے کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے مقدر کا فیصلہ کرنے والے فیصلے کرنے کے بعد خود باہر کیوں چلے جاتے ہیں؟ چلے سیاسی جماعتوں اور سیاسی لیڈران کے اوپر تو یہ الزام ہے، جس سے نواز شریف پہ الزام ہے کہ وہ باہر چلے گئے، وہ بھی خود نہیں گئے تھے، انہیں بھیجا گیا تھا۔ اگر وہ اس حالت یہ تک نہ پہنچائے جاتے جس میں ان کی جان کو بالکل خطرات تھے اور لوگوں نے ان کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دی تھی کہ نواز شریف کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے، تو حکومت نے جان چھڑانے کے لیے انہیں باہر بھیجا اور ان پہ دباؤ ڈال کے باہر بھیجا، ان کے پلیٹل لو کرائے، جو بھی کرائے۔ اب وہ تو چلو ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ وہ سیاسی رہنما باہر چلے گئے، جج باہر کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ بڑا عام سوال ہے۔ جج اور پھر ایک اور بڑے ادارے کے لوگ وہ بھی ریٹائر ہونے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں، یہ بھی اس پر بھی کبھی بات ہونی چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، پاکستان کے اندر کیا ایسی پرابلم ہے؟ اس بات سے قطع نظر کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہے، لائک مائنڈڈ ہے یا نہیں ہے، ہوتے ہیں لوگ، کسی کو عمران خان پسند ہے کسی کو نہیں پسند ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ صاحب اختیار ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوتا ہے اور آپ کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ شاید آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے، تو پھر نسنا بنتا ہے۔ دونوں خبریں حکومت کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں، ویسے خبر تو کہیں سے بھی اچھی نہیں آ رہی، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اچھی خبر کہیں سے نکالی جائے، لیکن یہ ساری جو خبریں آ رہی ہیں وہ حکومت کے لیے بالکل اچھی خبریں نہیں ہیں، اور اس سے لگتا ہے کہ حالات بدلے۔ مریم نواز نے بھی کہا کہ حالات بدلے ہیں، یعنی اس بات کی تصدیق کر دی ہے مسلم لیگ نون نے، وہ کہہ رہی ہیں کہ حالات بدل چکے ہیں اور ان حالات میں ہمیں تحریک عدم اعتماد کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ اسلام آباد میں پیشی کے بعد انہوں نے یہ گفتگو کی ہے مریم نواز نے، اور بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے، بڑی پر اعتماد طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اور مریم نواز جو کہ ایک زمانے میں خاصی اگریسو نظر آتی تھی، بہت لوگوں کا نام لیا کرتی تھی، اب ان کا بھی جو طرز عمل ہے، رویہ ہے یا بیانیہ ہے یا گفتگو کا انداز ہے وہ خاصا مناسب سا ہو گیا۔ مناسب سے مراد یہ کہ وہ کسی کو ناگوار گزرنا، یعنی وہ کوئی ایسی بات نہیں کری جو کسی کو ناگوار گزرے، میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ کئی جو جن چیزوں کے اوپر مسلم لیگ فوکس کر رہی تھی وہ معاملات تو سیٹل ہو چکے ہیں، تو پھر اب ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے کیس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ نیب کے پاس آج عدالت میں کوئی جواب نہیں تھا، اور یہ جو نیب اور خان صاحب کا گٹھ جوڑ ہے یہ بے نقاب ہو گیا، اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اب تو ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے، بات تو کھل گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے کیس کے حوالے سے بھی اپنے کانفیڈنٹ ہونے کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سچ کو ایک نہ ایک دن سامنے آنا ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بولیں یا آپ سازش کریں، آپ کچھ بھی کر لیں، چند دنوں کے لیے آپ کا جھوٹ تو چل جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا۔ تو آج جس طرح جج صاحبان نے نیب سے سوال کیے اور نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا،
میں कोर्ट की कार्रवाई पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स से, मोहतरम रिपोर्टर से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ही कर दिए तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगी और फैसले का और इंसाफ का इंतजार करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम तहरीक इत्तेमाद के लिए तैयार बैठे हैं और इक़्तिदार की कश्ती तो डूबती नजर आ रही है, इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो आज के बाद नजर नहीं आएगी। तो उन्होंने ये कहा है कि अवाम में अगर आपने जाना है, खान साहब ने ऐलान किया हो ना वो जल्द से जुलूस करेंगे, तो उन्होंने कहा हेलमेट साथ लेके जाइएगा, क्योंकि हेलमेट के बगैर आप नहीं जा सकेंगे। जो हालात आपने कर दिए इस मुल्क के, उसके बाद ये लोगों के हाथ हो सकता है आपके गिरेबानों तक पहुंच जाए। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि तहरीक अदम एतमाद जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये बाद में देखी जाएगी। तो इससे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून खासी कॉन्फिडेंट है और अपोजिशन को खासी पूरी उम्मीद है हुकूमत की तब्दीली के लिए। और ये जितनी बातें हो रही हैं, जिनमें एक बात और बहुत से लोग कर रहे हैं, मैंने कल भी अपने व्लॉग में कही थी कि ये मामला मार्च तक जाता हुआ नजर नहीं आता, ये फरवरी में ही इसका कोई, पंजाबी में कहते हैं ना, कट्टी कट्टा निकल आएगा, कुछ ना कुछ इसका निकल आएगा। उसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से जारी है और खान साहब ने वैसे अपने पांव पर एक और कुल्हाड़ी मारी है आज, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन अगले व्लॉग में करूंगा। इससे पहले मैं कोर्ट का एक और फैसला आपको सुना देता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट की बजाय नए ऑर्डिनेंस के तहत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए। अब ये खबर हुकूमत के हक में भी है और हुकूमत के खिलाफ भी जाती है। हुकूमत के हक में इसलिए कि उन्होंने हाथ जोड़े थे कि अब इलेक्शन हुआ, कोई नतीजे आ गए खान साहब के खिलाफ, तो फिर कहानी मुक गई। जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है वही अगर ये इधर हो गया इस्लामाबाद में, तो फिर हुकूमत के पल्ले क्या रह जाएगा। तो हुकूमत तो नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि कोर्ट का ऑर्डर है बल्दियाती इंतखाबात कराए, तो हुकूमत ने फिर एक ऑर्डिनेंस जारी किया, उसके तहत बल्दियाती इलेक्शन में गई। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में गए और वहां से पड़ी, वो कहते हैं ना क्या क्या क्या, क्या मुनासिब सा अल्फाज है कि वहां से ठुड्डे पड़े। वहां के लोगों ने यानी खैबर पख्तूनख्वा ने, जो कि खान साहब का होम टाउन है, बल्दियाती इलेक्शन में खान साहब को झंडी करा दिया। अब खान साहब अगला जो दूसरा मरहला है वहां पे उसको पोस्टपोन कराना चाहते थे, तो उसको अदालत ने दे दिया, स्टे पोस्टपोन कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने उसको मान लिया ऑर्डर को, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने उसको कहा कि इलेक्शन कराएं। इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन ना कराएं। तो अब ये मामला कहीं पे बल्दियाती इलेक्शन कराने की बात हो रही है, कहीं पर रोकने की बात हो रही है। अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में इलेक्शन के हवाले से रोका है, उसमें अदालत ने कहा है कि जनाब वो जो ऑर्डिनेंस है ना वो लाए, और बल्कि वो ऑर्डिनेंस हमारे पास न लाए, वो जाए और पार्लियामेंट में लेके जाएं, और पार्लियामेंट में जो ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को जो इख्तियारात दिए गए थे, सदारती ऑर्डिनेंस, वो भी मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा जनाब इसको ले जाए, कानून साजी कराएं और अदालत को बताएं कि बल्दियाती एक्ट खत्म करके ऑर्डिनेंस क्यों बनाया गया। मुल्क में जंग की हालत हो, असेंबली का इजलास ना हो सकता हो, तो ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। यानी हुकूमत ने की ऑर्डिनेंस वाली फैक्ट्री खोली हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये पूछा कि कौन से सूबे में हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन कराया, और इदारे रो रो के तो काम कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत तो बल्दियाती इलेक्शन चाहती नहीं थी, यही थी असल बात जो आज कोर्ट ने कही कि यही तो चाहते नहीं थे इलेक्शन कराएं, और बल्दियाती नुमाइंदों के पास इख्तियार भी नहीं थे, ना को फंड जारी किए गए, और अब ऑर्डिनेंस अगर खत्म हो जाए तो कहानी तो खत्म हो गई। तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब इस वक्त इस्लामाबाद की आबादी 2 मिलियन है। जस्टिस मोहसिन अहसन कियानी ने कहा कि कैसा इलेक्शन कमीशन है, यानी ना आबादी का तयन किया, आबादी का तयन तो कर लिया कि 2 मिलियन आबादी है, लेकिन वोटर का तयन नहीं किया। तो जब आबादी बढ़ जाती है तो फिर हल्काबंदियां शुरू हो जाती हैं। तो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वजारत दाखिला 10 दिन में डेटा दे, नहीं तो हम 2015 एक्ट के तहत इलेक्शन कराएंगे। जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसका मतलब है कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन से डर गई है। हुकूमत के वकील ने जवाब दिया कि ऑर्डिनेंस इस वजह से जारी किया गया था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 25 नवंबर की डेडलाइन दी थी, तो इलेक्शन कमीशन की वजह से हमने भी अनाउंस कर दिए। तो अदालत ने ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन के को काम से ही रोक दिया है। ये है असल खबर कि इलेक्शन कमीशन के तमाम इख्तियारात मुअत्तल कर दिए गए हैं कि जनाब ना वो इलेक्शन करा सकते हैं, ना ऑर्डर दे सकते हैं, ना कोई दबाव डाल सकते हैं। समाअत 3 मार्च तक मुलतवी कर दी है। अब बल्दियाती इलेक्शन चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, कहीं और हो, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है।
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ خیبر پختونخوا والا اور اسلام آباد والا یہ حکومت کے حق میں بھی گیا ہے اور خلاف بھی گیا ہے. زیادہ تر تو یہ لگتا ہے حکومت کے حق میں گیا ہے, جان چھوٹی ہے حکومت کی, لیکن جو ریمارکس اور جو چیزیں ہیں وہ تو نظر آ رہی ہیں کہ حکومت کو بلدیاتی الیکشن میں سے سیو کر لیا گیا. یعنی جو بستی خیبر پختونخوا ہوئی تھی نا, وہ جس کے بعد خاص صاحب نے کہا تھا کہ امیدواروں کی سلیکشن ٹھیک نہیں ہوئی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, سارے امیدوار ہمارے تھے, ہارنے والے بھی ہمارے تھے, جیتنے والے بھی ہمارے ہیں, تو وہ تو کہانی ہوگی ختم. اب لڑائی چل رہی ہے خان صاحب اور ان کی خلاف تحریک عدم اعتماد کی. تو پھر کیڑے بلدیاتی الیکشن, تو یہ سائیڈ سیف ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر نظر یہ آ رہا ہے کہ عدالتی فیصلے یا عدالتیں بھی اپنا انپٹ دے رہی ہیں ہر کام کے اندر, اور یہ وہ کام ہیں جو کہ حکومتوں اور جمہوریتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں, لیکن جنہوں نے دیے ہوئے عدالتوں کے ہاتھ میں اگر پارلیمنٹ کی وقت نہیں ہوگی تو پھر معاملے عدالت میں جائیں گے. تو پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے کا انجام یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کو ٹیک کرنے والے ادارے ہیں, یعنی پارلیمنٹ کی جو سٹیک ہولڈر ہے حکومت یا سیاستدان, وہ اب اپنے فیصلے عدالتوں سے کراتے پھر رہے ہیں. تو یہ اس ملک کا المیہ ہے, اور یہ آج کی 2 بڑی خبریں تھیں, بلکہ تیسری بڑی خبر میں آپ کو بتا دی ہے. اور چوتھی خبر آپ کو پتہ ہی ہے, انڈیا میں لڑکی ایک خاتون بچی مسکان کا واقعہ ہے جس نے ہر مسلمان کے دل جیت لی ہیں. اس کے اوپر آپ نے بہت سے لوگوں کے ویلاگ بھی دیکھے ہوں گے, پروگرام بھی دیکھے ہوں گے. میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ایک خاص پروگرام کر کے آپ کی خدمت پیش کروں, لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی, کیونکہ اگر آپ کے ساتھ بہت زیادہ سٹوریاں شیئر کریں تو پھر بہت سے ویورز نیچے لکھتے ہیں کہ جناب بڑا لمبا ویلاگ ہو گیا. تو اگلے ویلاگ میں پھر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ایک اور موضوع کے اوپر. تب تک کے لیے اجازت دیے, اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیں.